تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا برابر خیر و شر کا مقابلہ چل رہا ہے اور توحید و شرک کا مقابلہ چل رہا ہے، ہمیشہ سے ہے، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ اس مقابلے سے کبھی ہمیں جو ہے پناہ نہیں ملنے والی ہے، کیونکہ زندگی مجاہدے اور مقابلے ہی کا نام ہے۔ اس لیے مومن کے لیے ہمیشہ ایسے اسباب، ایسے حالات اور ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں جب اس کا شرک سے ٹکراؤ ہو اور تقابل ہو، تو موحد کبھی شرک کو قریب آنے نہیں دیتا۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا حق ادا کرے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا حق ادا کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارا حق اللہ پر کیا ہے اور اللہ کا حق ہم پر کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا تم پر حق یہ ہے کہ تم کبھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اللہ پر تمہارا حق یہ ہے کہ اگر تم اس حال میں اللہ کے پاس آئے کہ تم نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا تو وہ تمہاری ضرور مغفرت فرما دے۔ لہذا ہماری مغفرت کرنا ہمارا اللہ پر حق ہے، یعنی اللہ نے بنا لیا ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اللہ کا ہم پر لازمی واجبی حق ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جہاں سجدہ کرنا، عبادت کرنا غیر اللہ کے لیے جائز نہیں، نماز پڑھنا جائز نہیں، روزہ رکھنا جائز نہیں، اسی طرح کوئی بھی کام غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے اور ان کو راضی کرنے کے لیے یا اللہ کے غیر کو کوئی مؤثر قوت سمجھ کر اس قوت سے پناہ مانگنے کے لیے یا اس سے مدد طلب کرنے کے لیے یا اس کو خوش کر کے اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے جو بھی کام کیا جائے گا وہ توحید کے مغایر ہے اور شرک میں داخل ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دین ایمان کی حفاظت کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے، اس پر بار بار غور کرتے رہنا چاہیے۔ بے شک ہماری صحت کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور بے شک ہمارے مال کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور بے شک ہمارے جان کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ایمان کی حفاظت سے بڑی کوئی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی سے کہا جائے، کسی عقل مند آدمی سے کہ دیکھو یہ سارا مال دے دو یا ہم تمہاری جان لے لیں گے، تو وہ آدمی کہے گا کہ مال لے لو بھائی، جان بچے گی تو پھر کما لیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کسی مومن سے کہا جائے کہ یا تو جان دے دو یا ایمان دے دو، تو ہم یہی کہیں گے کہ 100 جانیں لے لو، 1000 جانیں لے لو، کروڑ جانیں لے لو، لیکن ہم ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، ایمان نہیں دے سکتے۔ اس لیے ہمیں کسی طرح کسی بھی غیر اللہ سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع رکھیں۔ ان حالات میں، ان مشکلات میں، مشکلات پر مشکلات پیش آتی چلی جاتی ہیں،